الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم، گزشتہ درس میں کچھ ضروری چیزیں جو درس سے پہلے قرآن کریم سے متعلق تھیں، کچھ فوائد تھے، وہ بیان کیے تھے. ان میں سے چند چیزیں اور ہیں، جن میں سے ایک چیز ہے کسی بھی آیت کا شان نزول کہیں یا سبب نزول کہیں. یعنی قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ آیات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بغیر کسی کے سوال کیے یا بغیر کسی واقعہ رونما ہونے کے اللہ نے نازل فرمائی. مثلا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ سبحانہ و تعالی نے ابتدا اس سے فرمائی. بعض آیات وہ ہیں جو کسی واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں. مثلا دوسرے پارے کے اندر جو آیت ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ایک اسلام لانے سے پہلے ایک مشرکہ عورت سے تعلق تھا مکہ مکرمہ میں، جب سب نے ہجرت فرمائی تو آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. بعد میں کسی کام سے دوبارہ جانا ہوا تو اس عورت نے جو مشرکہ تھی، ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس نے آپ کے پاس آنے کا اپنا ارادہ ظاہر کیا. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تو اب اسلام لا چکا ہوں اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، تو ہمارے تمہارے راستے الگ الگ ہیں، لیکن میں مدینہ منورہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کروں گا. آپ تشریف لائے اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات گوش گزار کی اور یہ ظاہر کیا، یہ فرمایا کہ میں اس سے نکاح میں اس کو لے آؤں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرکہ عورت وہ بری ہے، اس کے مقابلے میں ایک مومنہ ہو، باندی ہو یعنی لونڈی ہو، آزاد نہ ہو، لونڈی ہو، تب بھی وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے. لہذا ممانعت فرما دی کہ مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. تو اب یہ ایک واقعہ ہوا جس واقعے پر یہ آیات نازل ہوئی. اس کو کہا جاتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے
اسی کو سبب نزول بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سبب سے یہ آیات نازل ہوئیں، اور اس شان نزول کا تفسیر کے اندر بہت بڑا دخل ہے۔ بعض مرتبہ آیات قرآنی انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی اور صحیح وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو شان نزول معلوم نہ ہو۔ تو اس لیے یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے عرض کی کہ کسی بھی آیت کا، لیکن بعض لوگ اس میں اتنے لگے کہ انہوں نے ہر آیت کا شان نزول اور سبب نزول کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کو بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بس یہ ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ باقی جو مشہور آیات ہیں، مشہور جو ہے وہ شان نزول ہیں، وہ مفسرین نے اس کا بہت واضح طور پر ذکر فرمایا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز تھی شان نزول کسی آیت کا یا سبب نزول کے، اس کا جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پھر میرے دوستو، قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے اللہ سے پناہ مانگ لو شیطان مردود کی، یعنی اللہ سے یہ مانگ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہ یا اللہ اس شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اس لیے کہ جب انسان کسی کام میں لگتا ہے اور خاص طور سے نیک کاموں میں، تو شیطان پہلی کوشش تو یہ کرتا ہے کہ یہ کام کر ہی نہ پائے۔ دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کام میں یہ لگ گیا ہے، اب اس کام کو خراب کر دیا جائے، جس کے اندر ریا، دکھلاوا یا اور قسم کے نفسیاتی چیزیں ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ حکم ہوا کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو نیک کام میں، اور خاص طور سے علماء نے لکھا ہے کہ تلاوت قرآن کریم سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ پہلے اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ مختلف جگہوں میں اس میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز سے شیطان مردود کی پناہ مانگی ہے، مختلف انداز سے۔ کہیں جو ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کسی جگہ فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جیسے سورہ حشر کی آیات کے بارے میں آتا ہے نا کہ جو آدمی سورہ حشر کی آخری آیات وہ اگر مغرب کے بعد پڑھ لے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جو فجر کے بعد پڑھ لے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر جو روایت میں پڑھا جاتا ہے وہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات کے اندر من الشیطان اللعین الرجیم کے الفاظ بھی آتے ہیں، من الشیطان اللعین الرجیم یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ اور اسی طرح احادیث کے اندر جو دعا آتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بہت زبردست دعا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لے گا اسے کوئی موذی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی، خاص طور سے جب کسی جنگل میں جا رہے ہوں، سفر میں جا رہے ہوں، سمندر میں جا رہے ہوں، اب نہیں معلوم کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہیں، کس وقت کون سی چیز نکل آئے، تو اس وقت اس کا لازمی اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور ویسے صبح شام کے معمولات میں ہمارے تمام اکابرین اور ہمارے بزرگوں کے معمولات میں یہ دعائیں رہی ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ان کلمات کے ذریعے سے ہر اس چیز سے جو تو نے پیدا کی ہے، اس کی برائی سے، اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں، تمام ہر قسم کے کیڑے مکوڑے، جانور، حیوان، ہر چیز آ جاتی ہے۔ کسی جگہ جو ہے اب جیسے آدمی بیت الخلاء جاتا ہے، اب وہاں دیکھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الخبث والخبائث، یعنی شیطان کے نر اور مادہ، یعنی مذکر اور مؤنث جو شیاطین ہیں ان دونوں سے پناہ چاہتا ہوں۔
اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتا تو شیاطین اس کے عضو مستورہ سے جو ہے وہ کھیلتے ہیں اگر وہ یہ دعا پڑھ کے داخل نہ ہو. لہذا ضروری ہے. اور بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے جو بہت معمولات کے پابند تھے لیکن کسی وقت جاتے ہوئے بیت الخلاء دعا بھول گئے تو وہیں پر شیطان نے حملہ کر دیا. لہذا یہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کو معمولی نہ سمجھا کریں. یہ بہت بڑا حصار ہے ہمارا. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے کہ جو آدمی مسنون اذکار کی پابندی کرتا ہے وہ ہر قسم کے جادو سے، جنات سے، مضر چیزوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اگر کسی وقت میں اس کی کسی بے احتیاطی سے اگر کوئی حملہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ جلدی فائدہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں. ایک وہ آدمی ہے جو صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے، اس کو اگر نزلہ وغیرہ ہو جاتا ہے، فلو ہو جاتا ہے، وہ ایک دن کی دوا لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. بنسبت اس آدمی کے جو کچی آبادیوں میں جہاں گند رہتا ہے اور وہاں پر جو ہے صفائی کا نظام نہیں ہے اور طرح طرح کے جو ہے کیڑے مکوڑے ہیں، وہاں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیماری لمبی چلی جاتی ہے، جلدی وہ ٹھیک نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گند کے اندر ہی پڑا رہتا ہے. اسی طرح روحانی طور پر جو آدمی مسنون اذکار کا اہتمام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور اگر کبھی مقدر میں ہوتا ہے کوئی چیز کا حملہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ جلدی علاج کرنے سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. بس اس کی مثال یوں سمجھ لیں. اس لیے یہ جو مذکور مسنون اذکار ہیں، صبح شام کی مسنون دعائیں ہیں، بیت الخلاء جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، اسی طرح کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سوتے وقت کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا. آپ دیکھیں گھر سے باہر نکلنے کی کتنی زبردست دعا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اکبر. کہ یا اے اللہ میں تجھ پر ہی توکل کرتا ہوں، تیرے اوپر میرا بھروسہ ہے. تو اگر نہ چاہے تو کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور کوئی مجھے فائدہ نہیں ہو سکتا اگر تو نہ چاہے. اب جب انسان یہ پڑھ کر اللہ پر توکل کر کے گھر سے نکل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے غیبی طور پر اس کی حفاظت کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ اعوذ باللہ کے مختلف طریقے، مختلف انداز آتے ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں. اسی کے اندر وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام نے جو تعوذ کیا تھا جب ان کے پاس حضرت مریم علیہ السلام کے بعد جب حضرت جبرائیل پہنچے تو آپ نے فرمایا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. یہ ہم نے سورہ مریم میں پڑھا تھا کہ میں پناہ چاہتی ہوں اس رحمان سے، اس رحمان کی، کہ اگر تو جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میرا خیال کر کہ میں تو ایک کنواری ہوں اور میں تو جو ہوں وہ کسی غلط اس میں نہیں ہوں. تو اس وقت آپ نے فرمایا اعوذ بالرحمن منک. کہ اس طرح یہ مختلف انداز ہیں. تو اس کے اندر یہ مسئلہ ایک جو میں نے عرض کیا اس کو دوبارہ سمجھ لیں. قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اس وقت اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے. اس کے علاوہ درمیان میں جب آپ پڑھتے پڑھتے سورت آ گئی وہاں پر صرف بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ وہاں نہیں پڑھی جائے گی. اور اگر سورہ توبہ ہے تو وہاں تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. لیکن اگر سورہ توبہ ہی سے تلاوت شروع کر رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں گی. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا یہ نماز میں پہلی رکعت میں جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو پہلی رکعت میں اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اس کے بعد جتنی بھی رکعتیں ہیں چاہے وہ آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، بقیہ رکعتوں میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے گی. سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی. اور اعوذ باللہ کا جو مسنون عمل ہے وہ وہی جو میں نے عرض کر دیا کہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مسنون ہے، یا کسی خاص موقع کے اوپر یا جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں ان مواقع کے اوپر جہاں جہاں تعوذ پڑھا گیا ہے وہاں تعوذ پڑھنا مسنون ہے. اس کے علاوہ بسم اللہ
کے بارے میں آتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، کسی چیز کو اوپر ڈھکنا رکھو تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھکنا رکھو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ پڑھ کے گل کرو، کپڑے پہن رہے ہو تو بسم اللہ پڑھ کر پہنو۔ یعنی یہ بسم اللہ کے اندر یہ چیز آئے گی کہ وہاں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اعوذ باللہ کے بارے میں عرض کر دی ہے کہ یہی اعوذ باللہ میں جو تفصیل تھی اس کا یہ خلاصہ عرض کیا میں نے آپ سے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے پہلے بھی اپنے کئی بیانات میں عرض کیا کہ میرے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا بہت بڑا خزانہ ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ اکبر! کہ اللہ رب العزت سے جب انسان کہتا ہے نا کسی کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک تو وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اپنا مدعا بیان کر رہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور دوسرا وہ اللہ پر توکل کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یا اللہ میرا یہ کام جو میں شروع کر رہا ہوں یہ تیری ذات کے تعاون سے، تیری مدد سے میں شروع کر رہا ہوں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے شروع کر رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں جب انسان کا یہ یقین ہو کسی چیز کے بارے میں تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کیسی دستگیری ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے سے پہلے، بلکہ دوسری جتنی قومیں ہیں آج بھی اور پہلے بھی، ہر قوم اپنے اپنے متبرک کلمات سے اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں۔ مثلا مشرکین مکہ لات و عزیٰ کو کیا نام لے کر شروع کرتے تھے، عیسائی جو ہیں وہ باپ بیٹا اور جو ہے وہ جبرائیل اور ان کے ناموں کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ کچھ دوسرے اس سے پہلے کچھ لوگ تھے وہ نصر اور یاسوس وغیرہ جو ان کے معبود تھے ان کا نام لے کر شروع کرتے تھے۔ اور بسم اللہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم اس سے شروع فرماتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تمام کتابیں بسم اللہ کے سے ہی شروع ہوئی ہیں۔ تو اس کا علماء نے مطلب یہی لکھا ہے کہ بسم اللہ سے شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بسمک اللہم اس سے شروع ہوئی ہیں۔ بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پوری یہ نازل ہو گئی اس کے بعد پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا ہر کام کے اندر، اور یہ فرمایا کہ بھئی ہر چیز کے اندر بسم اللہ کو پڑھو، اس لیے کہ جو کام بھی بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ بے برکت کا ہوگا، بے برکتی کام ہوگا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور اگر بسم اللہ سے شروع کرو گے تو اس کے اندر اس کا انجام بھی اچھا ہوگا اور اس کے اندر برکت بھی ہوگی۔ اس کے بعد سے پھر الحمدللہ بسم اللہ کے ذریعے سے تمام کام شروع کر دیے گئے۔ جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک یعنی آپ پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ یہاں پر بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کے پڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھائی، اس کے بعد یہ آیات آپ نے پڑھی۔ لیکن بہرحال جب یہ بسم اللہ کا نزول ہوا اس کے بعد سے اسی کو شروع کر دیا گیا۔ اسی پر اور تفصیل کچھ یوں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ نمل میں، جس کو کہتے ہیں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں تو یہ ایک آیت ہے، باقی جو قرآن کریم میں ہر صورت سے پہلے بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ صورت کا جز نہیں ہے، یعنی یہ صورت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ فاصلے کے لیے یا ایک صورت سے دوسرے صورت کو تمیز ظاہر کرنے کے لیے بسم اللہ لائی جاتی ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے ہمارے ہاں جب تلاوت وغیرہ جیسے رمضان کے اندر جب پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ سرری آواز سے جو ہے وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور نہیں بھی پڑھتے ہیں۔ فرض وغیرہ کے اندر حکم یہ ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیں، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تو سنت ہے،
اس میں تو کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے کہ وہاں تو جب بھی سورت فاتحہ آپ رکعت میں پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ سورت ملانا چاہتے ہیں تو وہاں بسم اللہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اس کے اندر جو احناف کا مسلک ہے وہ یہی ہے کہ نہ پڑھی جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے تو بھی حرج نہیں، لیکن نہ پڑھے، چونکہ سنت نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے، بعض نے یہ لکھا ہے کہ بھئی یہاں پڑھنا سنت نہیں ہے، باقی کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے یہ اختیار ہے، پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں نہ پڑھیں، لیکن عام طور پر علماء فرماتے ہیں نہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر پھر میرے دوستو سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بعض علماء نے بڑی عجیب و غریب چیزیں اس میں لکھی ہیں۔ فرمایا کہ دیکھیں جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو 3 چیزوں کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کام کے اسباب اس کو مل جائیں۔ کوئی بھی کام شروع کر رہا ہے تو اس کے اسباب اس کو مہیا ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کام شروع ہونے کے بعد پائے تکمیل تک پہنچ جائے، درمیان میں نہ رک جائے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اس کام کے بعد تیسرے نمبر پہ اس کے ثمرات اس کو مل جائیں۔ کوئی بھی کام جب آدمی شروع کر رہا ہے نا تو نتیجہ چاہتا ہے کہ مجھے نتیجہ ملے اس کا۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر سب سے پہلے اللہ لفظ اللہ جو اللہ کا اسم ہے اس کو رکھا کہ جو اللہ خالق کل شیء کے تمام اسباب کا مہیا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ لہذا جب اس نے کہا بسم اللہ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام اسباب کو مہیا کرنے والی ذات ہے۔ الرحمن یہ صفت ہے اللہ کی کہ جس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس رحمت کی وسعت ایسی ہے کہ دنیا کے اندر اس کی اس وسعت رحمت سے کوئی کافر بھی باہر نہیں ہے۔ یعنی اتنی وسیع ہے کہ مسلمانوں پر تو ہوتی ہے، بدترین کافر پر، مشرک پر، ملحد پر، حتیٰ کہ دہریہ جو اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں مانتا اس پر بھی اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور اس رحمت کی توجہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحت، کھانا پینا، اس کو نعمتیں ساری کی ساری دنیا میں دی جاتی ہیں، بلکہ ان لوگوں کو اور زیادہ دے دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حصہ آخرت میں نہیں ہے، دنیا کے اندر ہے۔ تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس رحمت کی وسعت کی وجہ سے وہ ہر چیز پر طاری ہے، اور ہر چیز کا اس نے گھیراؤ کیا ہوا ہے کہ ہر انسان کو، ہر جانور کو، ہر چرند کو، پرند کو، فاسق کو، فاجر کو، بے ایمانوں کو، سب پر اللہ کی رحمت اس کو نعمتیں دے رہی ہے، ان سب کے اوپر وہ چھائی ہوئی ہے۔ تو اسباب مہیا ہونے کے بعد دوسرا کام کیا تھا؟ پائے تکمیل تک پہنچانا۔ تو وہ رحمت اتنی وسیع ہے کہ ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ کیوں پہنچاتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس میں اس کی کوئی غرض ہے، بلکہ وہ رحمان اس کی صفت ہے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی مطلب کے، وہ محض رب اپنی صفت رحمانیت کی وجہ سے وہ سب کو عطا فرماتا ہے اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، ایسی وسیع رحمت ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو اللہ نے یہ دنیا بنائی، دنیا کے اندر جو کچھ ہمیں دے رہے ہیں یہ اس لیے نہیں دے رہے کہ اگر وہ ہمیں نہیں دیں گے تو اللہ کی ذات و صفات کے اندر کوئی کمی آ جائے گی، یا اگر دیں گے تو کوئی اس کی ذات و صفات میں بڑھوتری ہو جائے گی اور زیادہ ترقی ہو جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی کمی آ سکتی، نہ اس کی صفات میں کوئی زیادتی ہو سکتی، وہ تو کامل، مکمل، اکمل ہے۔ تو یہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اپنی صفت رحم کی وجہ سے کر رہا ہے کہ اب اس کی صفت رحمت ہے، جس رحمت کے بدلے میں وہ کہہ رہا ہے کہ بس لو، لے لو جتنا،
لہذا جب انسان کہتا ہے بسم اللہ الرحمن تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس کام کے اسباب بھی مہیا فرماتے ہیں، اس کام کو اینڈ تک بھی پہنچاتے ہیں۔ آخری میں ہے رحیم۔ رحیم کا مطلب یہ ہے جس کی رحمت ایک تو وسیع رحمت ہے، رحیم کا مطلب کامل رحمت والا، کامل رحمت اور جو پورے کے پورے طور پر دینے والا ہے۔ اب رحیم کی جو صفت ہے، بعض علماء نے لکھا ہے اس کا تعلق مسلمانوں کی آخرت سے ہے، اس لیے کہ صفت رحیم جو ہے اس کا جو جلوہ ہوگا، اس کی جو تجلی ظاہر ہوگی وہ اہل ایمان پر آخرت کے اندر ہوگی کہ ہر ایک ایمان والے کو اللہ بھرپور نوازے گا، اللہ بھرپور نوازے گا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر تو اللہ نے کافروں کو دے دیا، آخرت میں ان کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی ان کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا ایمان والوں پر صفت رحیم اس کی جلوہ گر ہوگی اور وہ تجلی پھیلے گی اور پھر اللہ خوب ان کو وہاں عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بڑے بزرگ نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو سمجھایا، فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو رحمان اور رحیم جو ہے نا یہ دو صفت ہیں، دونوں کے تقریباً ایک ہی معنی آتے ہیں اگر ظاہری انداز سے دیکھا جائے، لیکن ان کی باریکی کو آپ یوں سمجھ لیں، رحمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص بہت دولت مند ہے، دولت مند تو ہے، لوگ دولت مند ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے دل نہیں ہوتا، دولت تو بہت ہوتی ہے دل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا رحیم کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس دولت بھی خوب ہے، اور رحیم کا مطلب کہ وہ دولت خرچ بھی خوب کرتا ہے، ہر ایک کو پورا پورا دیتا ہے، کسی کے ساتھ کسی کا حق یعنی کسی کے کو دینے میں کوئی بخل نہیں کرتا، کوئی کمی نہیں کرتا، کوئی روکتا نہیں ہے، تو یہ رحیم کی صفت ہے۔ بہرحال فرمایا کہ رحیم یعنی اللہ پاک جو کام تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ بھی تمہیں خوب اچھا عطا فرمائے گا۔ تو جب آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی کام شروع کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اسباب بھی اللہ اس کو مہیا کرتا ہے، اس کو انجام تک بھی پہنچاتا ہے، اور صفت رحیم کے ذریعے سے اس کے ثمرات اور برکات بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیں کہ یہ ہماری محرومی نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی کام شروع کریں اور بسم اللہ نہ پڑھیں، کہ آج ہم ان چیزوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی ہے، پریشانیاں ہیں، ہر آدمی کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی گھر کے اندر بے برکتی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، میں اتنا کماتا ہوں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا پیسہ کہاں گیا، میں اتنے لاتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا، جو برکت والی چیزیں تھیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی تھی کہ ان چیزوں کے ذریعے سے برکت آئے گی۔ مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تمہاری صبح میں اللہ نے برکت رکھی ہے، صبح اٹھنے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ فرمایا جو آدمی فجر میں اٹھتا ہے اور فجر کے بعد سے اپنے معمولات شروع کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال میں، اس کے وقت میں، اس کی عزت میں، اس کے ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ ہمارا یہ عمل ہے یا ختم ہو گیا؟ ختم ہو چکا۔ اللہ ماشاء اللہ آج کسی گھر کے اندر فجر کے اندر اٹھ کر معمولات صبح شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ سب سے پہلی چیز یہ کہ فجر ہماری ہوتی ہے، اگر آفس جانے والا ہے تو 8 بجے فجر ہو رہی ہے، اگر دکاندار ہے تو 10 بجے فجر ہو رہی ہے، اگر وہ سونے کی مارکیٹ میں صدر میں کام کرتا ہے تو اس کی فجر 12 بجے ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کی مارکیٹ ہی 1 بجے کھلتی ہے، اور اگر جو ہے وہ ملازم پیشہ ہے تو وہ اپنا 9 بجے پہنچنا ہے تو وہ بس اتنی سویرے اٹھتا ہے وہ کہ جتنی دیر میں اپنے کام پر پہنچ جائے۔ تو آپ مجھے بتاؤ پھر اللہ کی طرف سے بے برکتی کے فیصلے نہیں ہوں گے کیا؟ اللہ کی طرف سے برکت کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ برکت چاہیے تو صبح اٹھو۔ اچھا دوسرے نمبر پہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی فجر ہی نہیں ہوتی، دوسرے نمبر پہ آپ آ جائیں ان لوگوں پر جو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں فجر میں اٹھ جاتے ہیں، فجر میں اٹھے
اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو ساری رات نہیں سوتے اور جیسے فجر کی اذان کسی جگہ سے ان کے کان میں پڑی کہ اذان کی آواز شروع ہو گئی ہے، انہوں نے 4 سجدے جلدی جلدی مارے اور بستر پر لیٹ گئے. ایک وہ لوگ ہیں. اب وہ اٹھ رہے ہیں 12 بجے 1 بجے 2 بجے اٹھ رہے ہیں کہ جی ہم تو فجر پڑھ کر سوئے تھے. اللہ کے بندو، ایک واقعہ آتا ہے احادیث کے اندر کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اشراق سے پہلے فجر کے بعد معمولات کرتی ہوئی لیٹ گئی اور آنکھ لگ گئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دوران تشریف لے آئے اور آپ نے انتہائی ناگواری سے اپنی چہیتی بیٹی کو، اپنی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی کو پاؤں کے ذریعے سے ہلایا اور آپ کو تنبیہ فرمائی کہ اس وقت میں نہیں سونا چاہیے. اب فجر پڑ چکی ہیں لیکن سورج نکلنے سے پہلے سونا. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ سورج نکلنے یعنی فجر کے اوقات میں ایک ہے عذر، اس بات کو یاد رکھا کریں. عذر والی بات الگ ہوتی ہے. کبھی کسی کا معاملہ بن گیا، بیماری ہے، پریشانی ہے، کوئی سفر ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ، وہ ایک الگ چیز ہے. عذر کی بات نہیں، میں عام معمول کی بات کر رہا ہوں کہ عام معمول کی زندگی کے اندر فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے سونا یہ بے برکتی کو لاتا ہے، یہ نحوست کو لاتا ہے. انسان کی زندگی کی برکت ختم ہوتی ہے، مال کی برکت ختم ہوتی ہے، اس کے صحت کی برکت ختم ہوتی ہے، گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو ایک وہ قسم ہو گئی جنہوں نے صبح صادق ہوتے ہی فجر پڑھی اور سو گئے، تو نحوست سے یہ بھی محفوظ نہیں رہے، لیکن ان کے اوپر کچھ کم نحوست پڑتی ہے کیونکہ فجر پڑھ لی انہوں نے. دوسرے نمبر پہ وہ ہیں کہ جو الحمدللہ نماز کے وقت اٹھے، فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے فوراً بعد جا کر سو گئے. یہ تیسری قسم کے ہیں، نحوست ان پر بھی پڑتی ہے لیکن سب سے کم درجہ ہے. اللہ کے بندو، کوشش یہ کرنی چاہیے. ہمارے ہاں تو فجر ویسے بھی مقصد احناف کے ہاں، ہمارے ہاں پاکستان میں احناف کے اس پر عمل ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں فجر تو سورج نکلنے سے 25 سے 30 منٹ پہلے ادا کی جاتی ہے. 30-35 منٹ ہوتے ہیں جب نماز شروع ہوتی ہے. 15 منٹ اگر نماز میں لگ گئے تو 15 زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ ہوتے ہیں سورج طلوع ہونے کے. اس وقت میں اگر کچھ تلاوت قرآن کریم کر لیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں، کچھ تسبیحات کر لیں، تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ الحمدللہ میرے گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، میری زندگی کے اندر برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. تو میرے دوستوں، جب ہم نے برکت والے کام چھوڑ دیے، تو جب برکت والے کام چھوڑیں گے تو لازمی نتیجہ کیا آئے گا؟ بے برکتی آئے گی، نحوست آئے گی. پھر آتے ہیں وظیفے پوچھنے کے لیے. تو میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے وظیفوں سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو 100 وظیفے بتا دوں، لیکن اگر فجر کی پابندی نہیں ہوگی، اگر صبح کے وقت میں تلاوت قرآن کریم نہیں کریں گے، اگر صبح میں اپنی تسبیحات نہیں کریں گے، تو کوئی ذات آپ کو بے برکتی سے نہیں بچا سکتی، کوئی وظیفہ آپ کو نحوست سے نہیں بچا سکتا، چاہے آپ 100 طرح کے وظائف کرتے رہیں. لہذا خلاصہ سب چیزوں کا یہ ہے کہ برکت اگر لانی ہے تو نبی کے طریقوں کو اپنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں برکت کی، ان چیزوں کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ خود بخود آپ اپنی زندگی میں برکت دیکھیں گے. تو بہرحال بات شروع ہوئی تھی بسم اللہ کے اوپر کہ یہ بسم اللہ کا جو عمل ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی جب انسان اس کو اپنے معمولات میں لاتا ہے تو ہر عمل میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں. اسی پہ میں ایک وظیفہ آپ کو اسی کا بتا دیتا ہوں. جو آدمی عام طور پر ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ کام نہیں ہے، جاب نہیں ہے، تو میں اس کے اندر یہ بسم اللہ کا وظیفہ دیتا ہوں کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھے رہے. دیگر معمولات یعنی جیسے سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، اور اسی طرح آخری تینوں کل ہیں 3 مرتبہ جو فجر کے بعد پڑھنے مسنون ہیں، سنت ہیں، ان کے پڑھنے کے بعد اگر آپ کو جاب کی پریشانی ہے،
آپ کو رزق میں کمی کی پریشانی ہے، بے برکتی کی پریشانی ہے، کاموں میں رکاوٹ کی پریشانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لطیف سب سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، کوئی بھی استغفار جو بھی آپ کو یاد ہو. اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کوئی بھی درود شریف. میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسے آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا، 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل درود شریف ہے، یہ پڑھ لیں. اس کے بعد 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لطیف. ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ یا لطیف پڑھنا ہے. جس نے اس کو اپنا معمول بنا لیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلدی اس کو اچھی جگہ نوکری بھی مل جائے گی، اس کے مال میں برکت بھی پیدا ہو جائے گی، اور دیگر جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی اللہ پاک حل فرما دیں گے. لیکن بات ہے یقین کی. یقین کے ساتھ پڑھا جائے، اعتماد کے ساتھ پڑھا جائے، فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے پڑھا جائے. اور سب سے افضل جو اس کا وقت میں نے عرض کیا فجر کی نماز کے بعد، کہ فجر جماعت سے پڑھیں. جماعت کے بعد سب سے پہلے اپنے معمولات جو مسنون عمل ہیں وہ پورے کریں. اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف اور 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لطیف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی آپ کے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. پھر اس میں ایک مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے، بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اس کا بھی خیال رہے. جس طرح قرآن کریم کو اٹھانے کے لیے چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. جس آدمی کا وضو نہ ہو، جس آدمی پر غسل واجب ہو، یا خاتون کو جو ہے وہ ایام ہو، یا بچے کی پیدائش کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ہو، ان اوقات میں قرآن کریم کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتی. اسی طریقے سے مرد بھی اگر بے وضو ہوگا تو بسم اللہ کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور نہ ہی وہ خاتون بسم اللہ کو ہاتھ لگا سکتی ہیں. ہاں بطور ذکر کے بسم اللہ کو پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، جس پر غسل واجب ہو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور وہ خواتین جو پاک نہیں ہیں وہ بھی ذکر کی نیت سے، جیسے میں نے وظیفہ بتایا کہ بھائی 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اب اگر کوئی خاتون ہے اور ان کو ایام آ گئے ہیں تو وہ یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتی ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتی ہیں، اور آخر میں 313 مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھ سکتی ہیں. لیکن لکھی ہوئی بسم اللہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. بس اس بات کا خیال رہے کہ دو مسئلے یہ الگ الگ ہیں. عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں. اسی طرح وہ صورتیں جن کو بطور ذکر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے تینوں قل ہیں، صبح و شام بطور ذکر کے مسنون عمل کے طور پہ پڑھے جا رہے ہیں. سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے. ان کی دو حیثیت ہیں. ایک ہے تلاوت قرآن کریم کی، کہ آپ تلاوت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں. اس صورت میں نہ جنبی یعنی جس پر غسل واجب ہو وہ بھی نہیں پڑھ سکتا، حائضہ اور نفاس والی عورت بھی نہیں پڑھ سکتی. لیکن اگر بطور ذکر کے، بطور مسنون دعاؤں کے اگر پڑھنا چاہیں صبح شام کے معمولات میں تو پڑھ سکتے ہیں. ہاتھ نہیں لگا سکتے، پڑھ سکتے ہیں. یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھا کریں. عام طور پر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ اس کا خیال رکھا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ چند اور چیزیں تھیں جو آج ذکر ہو گئی ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے سورہ فاتحہ کا مضمون شروع ہوگا. اور بلکہ ایک اور آخری چیز جلدی عرض کر دیتا ہوں. ایک ساتھی نے پوچھا کہ قرآن یہ کیا ہے، لفظ قرآن. اصل میں لوگ بھی بڑے عجیب سوالات کرتے ہیں نا، تو میں ہر ایک کا تو جواب نہیں دیتا، لیکن بعض چیزیں ہیں جو یعنی سامنے کی چیزیں ہیں اور محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے عرض کر دیتا ہوں. یہ لفظ قرآن یہ قرأ سے ہے، قرأ، جس کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے کے. یعنی قرآن کا مطلب ایسی کتاب جو جمع کرنے والی ہے. ظاہری بات ہے اس کے اندر جب تلاوت ہوتی ہے تو حروف جمع ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو قرآن کہا جاتا ہے کہ وہ کتاب جو جمع کرنے والی ہے، جس کے اندر بہت سارے حروف، آیات، یہ سب چیزیں جمع ہیں.
پھر لفظ یہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت نے خود اس لفظ کو قرآن کریم میں بار بار ذکر فرمایا ہے، جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کتاب کا نام یہ قرآن اللہ نے رکھا۔ اسی طرح اس کو قرآن مجید میں فرقان بھی کہا گیا۔ فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب، مثبت اور منفی کے اندر فرق کرنے والی کتاب، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اور بعض جگہ قرآن کریم کو جو ہے وہ تذکرہ کے نام سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ ان ھذہ تذکرہ، سورہ مزمل کے اندر آتا نا ان ھذہ تذکرہ، کہ قرآن کو تذکرہ یاد دہانی کی چیز بھی کہا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کو یاد دہانی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے سے پہلے کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے، مجھے مر کر کسی ذات کے سامنے جانا ہے، وہاں پر جواب دہی گئے، یہ سب چیزیں تو تذکرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ اس کو جو ہے ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہاں پر ہدایت، لفظ ہدا کا بھی استعمال ہوا ہے کہ قرآن کریم کو ہدا بھی کہا جاتا ہے، ہدایت یعنی جس کے ذریعے سے ہدایت مل رہی ہے۔ یہ 4-5 نام تو بڑے مشہور ہیں، باقی قرآن کریم کے کئی نام ہیں، تقریباً کوئی 25-30 کے، کہیں بصائر کہا گیا، کہیں نور کہا گیا، کہیں جو ہے وہ موعظت کہا گیا، کہیں واعظ کہا گیا، مختلف انداز میں قرآن کریم کو مختلف الفاظ میں کہا گیا، لیکن جو مشہور نام ہیں قرآن ہے، فرقان ہے، ہدا ہے، اسی طرح وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ شِفَاءً وَهُدًى کیا ہے وَهُدًى لِلنَّاسِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلنَّاسِ، کہ وہاں پر جو ہے وہ شفا بھی کہا گیا۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کے مختلف نام ہیں جس سے بھی کہا جائے، اور سب میں چونکہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی الرحمن الرحیم کو استعمال کیا، اور پھر سورہ فاتحہ کے اندر بھی الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کو استعمال کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے یہ دو جو صفاتی نام ہیں یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور سب کچھ گویا کہ اس کے اندر ہے۔ اس لیے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں، میں سفر کے اندر تھا افریقہ کے، وہاں میں نے ایک کتاب دیکھی، مجھے اس کتاب کا نام یاد نہیں رہا، انڈیا کے کسی بزرگ نے لکھی ہوئی تھی، وہ ہمارے بڑے علماء میں سے تھے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ تقریباً 3000 نام ہیں جو دنیا میں ظاہر ہیں۔ ان میں سے کچھ قرآن کریم میں ہیں، کچھ زبور، تورات، انجیل، صحیفے، ان تمام کتابوں کے اندر کچھ نام ہیں، تو ان سب کی تعداد جو دنیا میں ظاہر ہے وہ تقریباً 3000 بنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان 3000 ناموں کا خلاصہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے۔ ان 3000 ناموں کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو گویا اس نے اپنے رب کو 3000 ناموں سے پکارا، 3000 ناموں سے اپنے اللہ کو اس نے یاد کیا ہے۔ کتنی اہمیت والی بات ہے کہ گویا کہ ہم اگر کسی کام کے شروع میں کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو گویا ہم اللہ رب العزت کو 3000 ناموں سے پکار رہے ہیں۔ تو جب رب کو اس طرح پکارا جائے گا تو جواب کیسے نہیں آئے گا؟ آگے الحمدللہ کے اندر اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔